بھائی جنید قادری صاحب کی جانب سے شہنشاہ نقابت بھائی محمد قمر ظہور قادری صاحب کو یہ اعزازی شیل نوازیں گے، اور دست مبارک انشاءاللہ میاں صاحب انشاءاللہ اپنے دست مبارک سے بھائی قمر ظہور قادری صاحب کو اعزازی شیل سے نوازیں گے۔ اللہ پاک قمر بھائی کو مزید عزت عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قمر بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید عزت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی، میرا مالک ذکر پیتم پاک کا صدقہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آگے آگے دیکھیں انشاءاللہ۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، 5 منٹ بعد دیکھیے ادھر ہوتا ہے کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، الحسین منی و انا من الحسین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب زبان کے تارے کھول کر شیطان کی کمر توڑ کر اس فکر اور خیال کے ساتھ، اس یقین اور تیقن کے ساتھ، اس کیف اور مستی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ جب غلام درود پڑھتا ہے میرا رب ثواب دیتا ہے، اور جب غلام سلام بھیجتا ہے مدینے والا جواب دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو گھر سے خالی جھولی لے کے آیا ہے سرکار کے کرم سے بھر کے لے کے جانا چاہتا ہے، اس بندے کو دعوت ہے، دوسرا بندہ نہ بولے، ساتھ والا توجہ رکھے۔ کون کون آج حضور کے کرم سے اپنی جھولیوں کو بھرنے آیا؟ مل کے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا صلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر جس نے آج ایک بار پھر زندگی میں سونے کا جباد مدنی منٹھا مدینے کے تاجدار کی روح پرور کے افاوت وجداور محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور ہم سب اپنے زندگی کے کالے اور سالمات کو اپنے آقا کریم کے ذکر سے روشن اور منور کر رہے ہیں۔ آج کے خوبصورت بزم ماشاءاللہ 5ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن مولود کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس علاقہ میں محلہ رفاقت آباد میں اہتمام پذیر ہے، اپنی عروج کی طرف نمادواں ہیں۔ آج کی محفل سجانے والے میرے پیارے بھائی، بڑے بھائی، بڑی محبتوں کے عظیم سفیر، اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، حضور کے ہر ذکر کرنے والے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ بھائی محمد جنید قادری ملیروی صاحب، ان کے اہل خانہ، برادران، دوست احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے آج کے بزم کا اہتمام کیا۔ میرا مالک سب کی کاوش کو کوشش کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اب یہ چھوڑ دیں، چھٹو گلنا سنسار دیا، آ جاؤ سنو گلنا سرکار دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ یہ کہیں کہ بلاول بھائی دنیا کی باتیں نبی کی باتوں سے افضل ہے، تو پھر میں وقاص بھائی بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا ایک ایک مائک بھائیوں کو دے دیں، ان کی باتیں سن لیں۔ اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ نہیں نبی کی باتیں افضل ہے تو پھر سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے۔ جی جی، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں ذرا بھی آنکھوں میں اشارے تو ہو جائیں، انشاءاللہ پھر اس بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کی بزم میں آپ نے مجھ سے پہلے بڑی کیفاور سراور حاضریاں آپ نے سماعت کی ہے، میں اس لیول تک تو جا کے نہیں پڑھ سکتا، ادنا سا طالب علم ہوں، بس دعا لینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے سینئر احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، جن کے سامنے لفظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، ان کے سامنے میں نقابت کے جوہر دکھاؤں نہیں ہو سکتا۔ بھائی جنید قادری صاحب
साहब बारीक बात है, मुसव्वर भाई आप भी बात समझेंगे कि अल्लामा साहब, जाहिल है वो शख्स जिसको अपने फन पे गरूर होता है, जाहिल है वो शख्स जिसको अपने फन पे गरूर होता है, अरे जितना भी हो फन का माहर नामुकम्मल जरूर होता है। बस मैं एक आपसे दुआ लेने के लिए, माशाल्लाह मुझसे पहले आपने मैं नाम लेने लग जाऊं तो ये वक्त वैसे गुजर जाएगा। मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं, सब मुझसे अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन किसी को इज्जत वो देता है जो खुद इज्जत वाला हो, जो बर्तन के अंदर होता है वही बर्तन से निकलता है। अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह स्टेज की जीनत है आलम नबील फाज़िल जलील फसीहुल लिसान कमाल इक़्तिदान किबला अल्लामा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, किबला बाबा जी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। कल महफिल में जिन्होंने बड़ी दुआओं से नवाजा, किबला खलीफा साहब, मैं आपको भी दिल की अथाह से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत से सना खान हैं, मीठी सुरीली आवाज़ में पढ़ने वाले, सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूरों नज़दीक से बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, नाम से भी वाक़फ़ हूँ, काम से भी वाक़फ़ हूँ। अल्लाह पाक सबका आना अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सरगोदा से मेरे प्यारे भाई अली शान कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी समीम कल्ब से दिल की अथाह से खुश आमदीद कहता हूँ। बिला तखीर व तमहीद मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। भाई जुनैद कादरी साहब बड़ा प्यार करते हैं, अगर मैं सुनाने लग जाऊँ तो ये मना नहीं करेंगे, मैं बस अपने टाइम की हदूद व क़यूद में रह के अपनी नौकरी पेश करूँगा और इनसे दुआ लेने के लिए, हजूर की बारगाह में नौकरी लगवाने के लिए, आपसे दुआ लेने के लिए इंशाअल्लाह मैं चंद मिसरे पेश करने लगा हूँ। अब जो अली वाला बैठा है, रजब का महीना है, मौला अली का मलंग बैठा है, मैं नहीं कहूँगा अब आप ऊंची हाथ उठा के बोले, फिल वक्त नहीं कहूँगा, बाद में जरूरत पड़ी तो जरूर कहूँगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, हाथ उठा के सीने की ताकत लगा के अली वाला दोनों हाथ उठा के बोलेगा नाराए हैदरी। क्या बात है, तादाद ज्यादा है, आवाज थोड़ी है, राज मेरी बात में मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रही, ऊंची बोलेगा नाराए हैदरी। अभी भी आवाज थोड़ी है, हाथों को जरा बुलंद करके बोलेंगे नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। माशाल्लाह। आइए मैं अपनी नौकरी का आगाज करता हूँ। भाई मियाँ अबू बकर साहब, उनके दोस्त बाप जितने आए हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने पहले कहा बहुत से चेहरे हैं जिनको मैं जानता हूँ, सभी को अल्लाह पाक अपनी अजीम बारगाह में आज की महफिल में आना कबूल फरमा के हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। आइए मुझसे सुनिएगा, जितने जानते हैं कि रजब का महीना है, मौला अली की इबादत का ये बबरकत महीना है। आइए उसी लिहाज से मैं मिसरे पेश करके जो मुझे भाई जुनैद कादरी साहब ने मेरे हवाले मौजू किया है, इंशाल्लाह मैं मौजू को निभाने की कोशिश करूंगा। मिसरे सुनिएगा, अली वाला हर एक दर्दा सवाली हो नहीं सकता। मैंने पहले कहा मैं जोर लगाऊं, आपकी समझ से ऊपर से निकल जाए लफ्ज, मैं वो नकीब नहीं हूँ, खुद पढ़ता रहूँ, जोर लगाता रहूँ। ए बाप सोचते रहे ये मिसरा कहाँ पे जाके अटका था, ये कहाँ पे जाके अटका था। कोशिश करूंगा, आप अच्छा सुनने वाले हैं, मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में कमी नहीं हो सकती। इंशाल्लाह मैं आपकी समातों के लिहाज से मिसरे रवाना करने लगा। मिसरा सुनिएगा, अली वाला हर एक दर्दा सवाली। भाई अजमत कादरी साहब 2 मिनट के लिए बैठे, इंशाल्लाह ये आप अपनी नौकरी जरूर पेश कीजिएगा, 2 मिनट के लिए बैठ जाइएगा। अली वाला हर एक दर्दा सवाली हो नहीं सकता, भरे जिदा अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाफिज होवे, आलम होवे, मुफ्ती होवे या मुल्ला होवे, जेड़ा अली दा मुनकर है हलाली हो नहीं सकता, हलाली हो नहीं सकता। माशाल्लाह क्या बात है। आइए मैं अपनी नौकरी का आगाज करता हूँ। भाई जुनैद कादरी साहब के अलामा साहब मौला अली मिंबर पे बैठे हुए हैं। एक यहूदी आके कहने लगा, या अली आपने सलूनी का दावा किया है, जो भी सवाल पूछो आप जवाब दे देते हैं, आपको लोग मौला मानते हैं, आओ मैं आपसे इल्म में मुकाबला करना चाहता हूँ। मौला अली ने कहा, यार तू चला जा, मैं तुझसे मुकाबला नहीं करना चाहता। उसने कहा, नहीं मैं भी किताबों का मुताला करता हूँ, मुझे भी आसमानी किताबों का मुताला है, आप मेरे साथ इल्म में मुकाबला करें। यहाँ पे तवज्जो रखिएगा जरा, आप मेरे साथ इल्म में मुकाबला करें ना जरा। मौला अली पाक ने फिर कहा कि यार चला जा, मैं तुझसे इल्म में मुकाबला नहीं करना चाहता। फिर उसने जिद की और कहा कि आप सुन्नी का दावा किया है, मेरे साथ इल्म में मुकाबला करें। 7 सहाबा किराम बैठे हुए थे, सभी ने कहा कि यार अली सरकार आपको चैलेंज दे रहा है, कह रहा है कि आप मेरे साथ इल्म का मुकाबला करें, तो आप इल्म का मुकाबला करें ना। अब यहाँ पे तवज्जो रखिएगा, मौला अली पाक ने कहा ठीक है मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ, सामने आ। मौला अली पाक ने सामने बुला के कहा, जुनैद भाई ऐसे मौला अली पाक ने खाली हाथ दिखाया, हवा में पीछे हाथ लेके गए, हाथ मुट्ठी को बंद किया, यहूदी के सामने करके कहने लगे, बता मेरी मुट्ठी में क्या है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। चले कोई बात नहीं है, मैं दाद निकलवाना जानता हूँ।
یہ آپ ذرا پکڑیے گا بھائی جنید قادری صاحب، آج کی محفل میں اس سے بڑی دعا میرے پاس نہیں ہے، میں جھولی اٹھا کے دیتا ہوں، اچھوں کے صدقے مولا مجھ کو اچھائی دے، اندر کی جھوٹ مال وہ باہر دکھائی دے، یا اللہ جو علی کے نام میں ہاتھ اٹھا کے بولے آج رات آنکھ لگے اسے علی دکھائی دے، کیا بات ہے، ایسے بولیے گا، یہ معیار ہے رفاقت آباد کا۔ اب اس طرح سنیے گا، مولا علی پاک نے ہاتھ پیچھے کیا، مٹھی بند کی، یہودی کے سامنے کر کے کہنے لگے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے علم کے ساتھ آنکھیں اوپر کی، اپنے علم سے مقابلہ کرنے لگا، علم کا مقابلہ کرتے ہوئے کہنے لگا یا علی سرکار آپ کی مٹھی، آپ فلاں پہاڑی سے فلاں پرندے کے انڈے آپ کی مٹھی میں ہے، مٹھی میں آپ کی مٹھی میں ہے، فلاں پہاڑی بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، فلاں پہاڑی پہ فلاں پرندے کے انڈے آپ کی مٹھی میں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تجسس میں آ گئے، مولا علی پاک اپنی مٹھی کو کھولے، کیا دیکھوں کہ انڈے ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا علی پاک نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، اپنی مٹھی کو کھولا، پھر کہا وہاں پہ انڈے تھے۔ اب یہودی مسکرانے لگا، کہنے لگا بس آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ اس علم پہ آ کے اترا رہے ہیں کہ آپ مولا بنے ہوئے ہیں، اپنے صحابہ کو کہو مجھے مولا مانے، میں نے آپ کا علم نیچے کر دیا ہے، میں نے آپ کا علم کم کر دیا ہے، میں نے آپ کا سوال کا جواب دے دیا ہے۔ ارے میں دعوے سے کہتا ہوں علی ماں باپ کا بیٹا مولا علی کا جواب سن کے چپ نہیں رہ سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں علی کا ذکر سن کے آپ اتنا اونچا بولیے گا زمین کا ذرا ذرا گواہی پیش کرے میرے پہ کوئی دنیا دار نہیں بیٹھا، جو بھی بیٹھا ہے علی کا وفادار بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سنیے گا، میرے علی پاک کہنے لگا جانی سرکار اتنا علم ہے جو میں نے کم کر دیا ہے، آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ مولا علی کا چہرہ گلاب ہوا، آپ نے ممبر کو چھوڑا، بات سنیے گا بھائی جنید قادری صاحب، بات سنیے گا، میرے علی پاک کا چہرہ گلاب ہوا، آپ یہودی کے پاس آ کے کہنے لگے اوے نتان سن، اللہ پاک نے وہ روح پیدا نہیں کی جو علی کا مقابلہ کر سکے، اگر تو علم والا ہے یہ انڈے پکڑ جہاں سے علی اٹھا کے لایا ہے وہاں چھوڑ کے آ، جہاں سے علی اٹھا کے لایا ہے، جہاں سے علی اٹھا کے لایا ہے وہ چھوڑ کے آ، حرم کی گود میں یوں ابو دلاب آئے، حرم کی گود میں یوں ابو دلاب آئے، نبی کے سینے پہ جیسے الکتاب آئے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں سوال بعد میں کرو پہلے جواب آئے، سوال بعد میں کرو، سوال بعد میں کرو پہلے جواب آئے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، موضوع پہ آ گیا ہوں، قائم کم ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ اس طرح سنیے گا، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، امام حسن کو حسین بھی امام کہتے ہیں، امام حسن کو حسین بھی امام کہتے ہیں۔ میری حاضری کی آخری بات ہے، اس طرح سنیے گا، کیسے روم کا بادشاہ، پرچی نے لکھے 4 سوال، پرچی نے لکھے 4 سوال، مصور بھائی پرچی نے لکھے 4 سوال، درباری نے دیتے انہوں انہاں دا جواب دیو۔ وہ پرچی چلتی چلتی وزیر کے پاس، علم والوں کے پاس، درباریوں سے ہوتی ہوئی پھر بادشاہ تک آ گئی۔ سارے درباری کہنے لگے بادشاہ سلامت، سوال بڑے اوکھے نے، انہوں جواب نہیں دے سکتے، سوال بڑے اوکھے نے، انہوں جواب نہیں دے سکتے۔ آج کی محفل میں آنے والوں بات سنیے گا، بادشاہ سلامت جلال میں آ کے کہنے لگے کہ مجھے ان 4 سوالوں کا جواب چاہیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ دربار میں اچانک خاموشی داری ہوئی، ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا بادشاہ سلامت سوال بڑے اوکھے نے، انہوں نے جواب کوئی نہیں دے سکتا، لیکن مدینہ پاک میں ایک ہستی ہے جنہوں علی کہندے نے، جنہوں علی کہندے نے، جنہوں علی کہندے نے، علم دے شہر دا دروازہ کہندے نے، او ذات انہاں سوالوں کا جواب دے سکتی ہے۔ بادشاہ سلام نے اجازت دیتی، سفر دا سامان دیتا، گھوڑا دیتا، مدینہ پاک جا 4 سوالوں کا جواب لے کے آ، 4 سوالوں کا جواب لے کے آ۔ وہ بندہ سفر کر کے دن رات سفر کر کے مدینہ پاک پہنچیا، منبر وچ مولا علی تشریف فرما سن، منبر تے مولا علی تشریف فرما سن، منبر تے مولا علی تشریف فرما، سامنے صحابہ کرام، وہ بندہ وزیر داخل ہویا،
دربار میں داخل ہویا داخل ہو کے الے داخل ہوئی نے اے نہیں آکھیا کہ میری جیب وچ پرچی ہے میں سوالاں دا جواب لینا آیا اے نہیں آکھیا کہ میں مولا علی کو سوال پوچھن آیا ہلے داخل ہی ہویا ہے مولا علی پاک نے فرمایا او پرچی دکھا جڑے سوال لے کے ہیں وہ پرچی دکھا جڑے سوال لے کے آیا ہے وہ پرچی دکھا جڑے سوال لے کے آیا ہے وزیر پریشان ہو گیا کہنے لگا ابھی تو میں نے کچھ نہیں کہا انہیں پتا ہے پرچی پہ سوال ہے پھر تو وہ جواب بھی دے دیں گے اس نے اپنی جیب سے پرچی نکالی مولا علی پاک کو دیے اب یہاں میں توجہ رکھیے گا مولا علی پاک نے پرچی دیکھی مولا علی پاک نے پرچی دیکھی پرچی کو اٹھا کے واپس کر دیا علی انہاں دا سوالاں دا جواب نہیں دے گا اڈے سوکھے سوال علی دی شان نہیں کوئی اوکھے سوال لے کے آ جنہیں علی انہاں دا جواب دے تو وزیر کہنے لگا یا علی سرکار روم دے وچ ایک مسئلہ ہویا پیا ہے کوئی بھی انہاں دا جواب نہیں دے سکدا کوئی بھی انہاں دا جواب نہیں دے سکدا تسی کہہ رہے ہو اڈے سوکھے سوال ہے ہن تہاڈی مرضی بولو نہ بولو میری حاضری دے آخری مصرے نے مصرع سنیا جی مولا علی پاک نے فرمایا اچھا پرچی جیب وچ رکھ او دروازے تے نا میری جوڑی کھیڑ دی پئی او دروازے تے نا میری جوڑی کھیڑ دی پئی آپ نے شعر بہت سنے ہوگے میں شعر خود بھی پڑھتا ہوں لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کچھ بات سنا کے جاؤں او دروازے تے نا میری جوڑی کھیڑ دی پئی ہے ایک دا نام ہے حسین جی عمر 6 سال ایک دا نام ہے امام حسن جی عمر 7 سال اے سوالہ دا جواب میری جوڑی دے گی سوالہ جواب میری جوڑی دے گی پریشان ہو گیا صبر بھائی آصف بھائی غلامہ صاحب وزیر پریشان ہو گیا کہنے لگا انہوں نے جواب تو دیتا ہی نہیں بادشاہ سلامت کو جا کے آکھا گا میں نے جواب نہیں ملیا مولا علی پاک کو بڑی میں مان نہ لایا سا جواب نہیں ملیا پرچی جیب وچ پاندا ہے میں واپس چلا جانا وا ہالے باہر ہی نکلیا ہے کہے او کاکے سانو جواب دین گے جنہاں دی عمر 6 سال ہے 7 سال ہے او کاکے انہیں جواب دین گے اینی گل سنی حضرت سلمان فارسی وہ ہستی ہے جنہی اپنے داڑھی مبارک نال سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ دی چوکر دے بواری دے سن آپ نے اندہ بازو پکڑ کے فرمایا اوے چلیا انہاں دے کاکے نہیں ہوندے 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 پریشان ہو کے کہنے لگا بازو چھڑا کے کہا میں بادشاہ سلامت سے کہہ دوں گا علی نے جواب نہیں دیا ابھی باہر جا رہا ہے باہر جا رہا سنیے گا باہر جا رہا ہے ایک پیر باہر ہے ایک اندر ہے امام حسن نے اس کا بازو پکڑا بازو پکڑ کے کہنے لگے میرے امام نے فرمایا اوے شریعت دا سارا نصاب لے جا شریعت دا سارا نصاب لے جا کوئی گٹا لگ گیا شباب لے جا اے میں صرف زیادہ نہیں امام زادہ سوال ذہن چ رکھ کے جواب لے جا مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں ہماری محفلوں میں ذکر حسین بھی ہوتا ہے ذکر علی بھی ہوتا ہے ذکر پیغمبر پاک بھی ہوتا ہے لیکن امام حسین کا ذکر نہیں ہوتا آئیے امام حسن کا ذکر نہیں ہوتا میں امام حسن کی بارگاہ میں 4 مصر مانا کہہ کے اپنی نوکری کو مکمل کرتا ہوں مصر سنیے گا کونین کے ہیں مولا مولا نے یوں کہوں مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں ارے مت پوچھو کمر سے جناب حسن کا رتبہ میں نے 3 مصر پڑھ دیے ہیں میں سنبھالا کرنے لگا ہوں جو بھائی ہاتھ بات کے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں ہر بندہ پڑیا کالج نہیں ہوتا کسے کو ایڈا لالچ نہیں ہوتا نبی دے ذکر جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے میرا ایمان ہے انہوں فالج نہیں ہوگا فالج نہیں بات ہے اب اس سے پھر سنیے گا کبھی اگرتا دی ماری نہیں ہوتی زمین دے اٹھے اور پھانی نہیں ہوتی جیڑا سناوے مولا حسن دے نا دے سبحان اللہ انہوں کرونا بھی ماری نہیں ہوتی مصرع سنیے گا کونین کے ہیں مولا مولا کے یوں کہوں مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں ارے مت پوچھو کمر سے جناب حسن کا رتبہ اتنے بڑے ہیں ان سے حسین چھوٹے ہیں اتنے بڑے ہیں ان سے حسین چھوٹے ہیں اتنے بڑے ہیں ان سے حسین چھوٹے ہیں بس اللہ کا دین شریعت کا نظام بچا لیتا ہے بیٹا وہی اچھا ہے جو باپ کا نام بچا لیتا ہے یا الہی تو نے عباس کو کیسا ہنر بخشا ہے
बाजू कट भी जाए तो इस्लाम बचा लेता है, बाजू कट भी जाए तो इस्लाम बचा लेता है। आइए मैं इन्हीं अशार की आगोश में दावतना देता हूँ हमारे मेहमान सना खान शरफपुर शरीफ की सरजमीन तशरीफ लाए हुए मीठी सुरीली आवाज में हुजूर की बारगाह में अपनी नौकरी पेश करने वाले भाई सना खान मुस्तफ़ा मोहम्मद अफजल शाही साहब तशरीफ लाते हैं। अपनी खूबसूरत आवाज के साथ हुजूर की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं। आप हाथ उठा के अफजल भाई हाथ पढ़ के अपनी नौकरी पेश करेंगे। आप नारे लगा के अपनी नौकरी पेश कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कदी छां कदी धुप कीती, पहले तो उच्चा बोलते सो हुण क्यों चुप कीती? उठा के बोलो जरा नारा रिसालत, नारा रिसालत। या अल्लाह जरा हाथ उठा के बोले वो हाथ दुनिया में किसी कमीने का मुताज ना होवे। नारा रिसालत। या अल्लाह जरा इस ते उच्ची आवाज ना तेरे हबीब का नाम लवे, उदी जुबान ते कदे हराम का लुकमा ना आवे। नारा रिसालत, नारा रिसालत। या अल्लाह जरा शेर बन के तेरे शेर का नाम लवे, उस जिस्म में सारी बीमारियां दूर हो जावे। ताकि नारे पंजतरी सवा लाख नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, बजरिया कुरानदाजी इंशाल्लाह मदनी इनामात भी है और साथ में मोबाइल फ़ोन भी है। इंशाल्लाह वो बजरिया कुरानदाजी तमाम बाप तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर के बाद बजरिया कुरानदाजी आपके सामने होंगे। आज की महफिल अपने मुकम्मल इख्तिताम की तरफ रवाना हो रही है। भाई मोहम्मद अफजल शाही साहब अपनी हाज़िरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं एक बार फिर भाई जुनैद कादरी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी आज की खूबसूरत बदन को सजाना अपनी अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल अज़मत लिल्लाह।